بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن حمید کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ بتائیں گے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ شوگر کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جن مریضوں نے اس عمل کو آزمایا وہ ضرور کامیاب ہوئے ہیں۔ ناظرین مکرم، اگر ہم اس مرض کی ابتدائی علامات کے بارے میں جان لیں تو ابتدائی مراحل میں ہی اپنے مرض کے متعلق علم ہو سکتا ہے۔ جب اس مرض کی ابتدائی مراحل میں تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج بھی آسان ہوتا ہے۔ اس مرض پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو قرآن پاک سے شوگر کا مجرب وظیفہ بتائیں گے۔ اس سے قبل آپ کو شوگر کی ابتدائی علامات اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اس کے متعلق بتائیں گے۔ شوگر کی کچھ علامات یہ ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق پیشاب میں شوگر کی زیادہ مقدار بیکٹیریا کی افزائش نسل کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں مثانے کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بار بار انفیکشن کا سامنے آنا فکر مندی کی علامات ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں شوگر کا ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس مرض میں مبتلا ہونے کی بڑی علامات میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو پیشاب بار بار آتا ہے، آپ کو خبردار ہو جانا چاہیے۔ شوگر دنیا میں تیزی سے عام ہوتا ہوا ایک ایسا مرض ہے جسے خاموش قاتل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ ایک بیماری ہی کئی امراض کا باعث بن جاتی ہے، اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ شوگر ٹائپ 2 کے شکار 25% افراد کو اس کا علم تک ہی نہیں ہوتا کہ وہ شوگر کا شکار ہو چکے ہیں، جو کہ زیادہ خطرناک اور جان لیوا بات ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو شوگر کی علامات سے واقفیت ہی نہیں ہوتی، اور بہت زیادہ پیشاب کرنے کے نتیجے میں پیاس بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض اگر جوسز، کولڈ ڈرنکس اور دودھ وغیرہ کے ذریعے اپنی پیاس کو بجھانے کی خواہش میں مبتلا ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ میٹھے مشروبات خون میں شکر کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیاس کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اور پیشاب بار بار آتا ہے۔ اس میں شک نہیں، تھکاوٹ ہر شخص کو ہوتی ہے، مگر ہر وقت اس کا طاری رہنا شوگر میں مبتلا ہونے کی اہم علامت ثابت ہو سکتی ہے۔ شوگر کے شکار ہونے کی صورت میں خوراک جسم میں توانائی بڑھانے میں ناکام رہتی ہے، جس کے باعث تھکاوٹ کا احساس اور سستی طاری رہتی ہے۔ وہ احباب جو اس بیماری کا مستقل شکار ہیں، وہ قرآن کریم کا یہ وظیفہ کرے۔ یہ انتہائی مجرب اور مختصر اور بہت زیادہ آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ اخلاص کا ہے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ جان لیں۔ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر اپنی بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ عمل آپ نے دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے، صبح، دوپہر اور شام کرنا ہے۔ بہتر یہ ہوگا فجر کی نماز، ظہر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کا معمول بنا لیا جائے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی، بشرطیہ کہ اس عمل کو پورے یقین اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے اور تمام پریشانیوں کو حل فرمائے اور تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین
آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے، اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔